اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کراچی سے علی احمد ہوں، آپ کی خدمت میں۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے پارہ نمبر 13 کے تیسرے رباع کی تلاوت کا شرف حاصل کر لیا ہے، اور اب میں اس کا ترجمہ جو علامہ سید ذیشان حیدر جوادی مرحوم نے کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ آپ قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کر اس ترجمے کو سنیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی خود ترجمہ کرنا آ جائے گا۔ آپ کوشش کریں قرآن کی آیتیں سامنے ہوں اور ترجمہ سنتے رہیں اور آیتوں پر نظر دوڑاتے رہیں۔ کوشش کریں کہ آیات میں موجود کچھ الفاظ کے معنی کو آپ سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ اگر یہ پریکٹس آپ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا، یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، کہ آپ انشاءاللہ قرآن کی آیات کا ترجمہ خود کر سکیں گے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا سب برحق ہے، وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس بات کو صرف صاحبان عقل سمجھ سکتے ہیں۔ جو عہد خدا کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی نہیں کرتے ہیں، اور جو ان تعلقات کو قائم رکھتے ہیں جنہیں خدا نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں اور بدترین حساب سے خوف زدہ رہتے ہیں، اور جنہوں نے مرضی خدا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا ہے اور نماز قائم کی ہے، اور ہمارے رزق میں سے خفیہ و اعلانیہ انفاق کیا ہے، اور جو نیکی کے ذریعے برائی کو دفع کرتے رہتے ہیں، آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے۔ یہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں یہ خود اور ان کے آباء و اجداد اور ازواج و اولاد میں سے سارے نیک بندے داخل ہوں گے، اور ملائکہ ان کے پاس ہر دروازے سے حاضری دیں گے، کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا ہے، اور اب آخرت کا گھر تمہاری بہترین منزل ہے۔ اور جو لوگ عہد خدا کو توڑ مروڑ دیتے ہیں اور جن سے تعلقات کا حکم دیا گیا ان سے قطع تعلقات کر لیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کے لیے لعنت اور بدترین گھر ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع یا تنگ کر دیتا ہے، اور یہ لوگ صرف زندگانی دنیا پر خوش ہو گئے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں زندگانی دنیا صرف ایک وقتی لذت کا درجہ رکھتی ہے اور بس۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ہماری پسند کی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جو اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں انہیں ہدایت دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ان کے دلوں کو یاد خدا سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان یاد خدا سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ان کے لیے بہترین جگہ بہشت اور بہترین بازگشت ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوم کے درمیان بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کی تلاوت کریں جنہیں ہم نے آپ کی طرف بذریعہ وحی نازل کیا ہے، حالانکہ وہ لوگ رحمان کے انکار کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ وہ میرا رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اسی پر میرا اعتماد ہے اور اسی کی طرف بازگشت ہے۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا ہو جس سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلایا جا سکے یا زمین طے کی جا سکے یا مردوں سے کلام کیا جا سکے، تو وہ بھی یہی قرآن ہے، بلکہ تمام امور اللہ کے لیے ہیں۔ تو کیا ایمان والوں پر واضح نہیں ہوا کہ اگر خدا جبراً چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا، اور ان کافروں پر ان کے کرتوت کی بنا پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت پڑتی رہے گی، یا ان کے دیار کے آس پاس مصیبت آتی رہے گی، یہاں تک کہ وعدہ الہی کا وقت آ جائے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، تو ہم نے کافروں کو تھوڑی دیر کی مہلت دے دی ہے اور اس کے بعد اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ تو کیسا سخت عذاب ہوا؟ کیا وہ ذات جو ہر نفس کے اعمال کی نگراں ہے اور انہوں نے اس کے لیے شریک فرض کر لی ہیں، تو کہیے کہ ذرا شرکا کے نام تو بتاؤ
تم خدا کو ان شرکا کی خبر دے رہے ہو جن کی ساری زمین میں اسے بھی خبر نہیں ہے، یا فقط یہ ظاہری الفاظ ہیں؟ اور سچ تو یہ ہے کہ کافروں کے لیے ان کا مکر آراستہ ہو گیا ہے اور انہیں راہ حق سے روک دیا گیا ہے، اور جسے خدا ہدایت نہ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ان کے لیے زندگانی دنیا میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو اور زیادہ سخت ہے، اور پھر اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ جس جنت کا صاحبان تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس کے پھل دائمی ہوں گے اور سایہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ یہ صاحبان تقوی کی عاقبت ہے، اور کفار کا انجام بہرحال جہنم ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس تنزیل سے خوش ہیں، اور بعض گروہ وہ ہیں جو بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤں۔ میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف سب کی بازگشت ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان بنا کر نازل کیا ہے، اور اگر آپ علم کے آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کا اتباع کر لیں گے تو اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کا سرپرست اور بچانے والا نہیں ہوگا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں اور ان کے لیے ازواج اور اولاد قرار دی ہے، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے، کہ ہر مدت اور میعاد کے لیے نوشتہ مقرر ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے یا برقرار رکھتا ہے، کہ اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کفار سے کیے وعدہ عذاب کو آپ کو دکھلا دیں گے یا آپ کو اٹھا لیں گے۔ آپ کا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، حساب کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم کس طرح زمین کی طرف آ کر اس کے اطراف سے کم کر دیتے ہیں، اور اللہ ہی حکم دینے والا ہے، کوئی اس کے حکم کا ٹالنے والا نہیں ہے، وہ بہت تیز حساب کرنے والا ہے۔ اور ان کے پہلے والوں نے بھی مکر کیا، لیکن ساری تدبیریں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ وہ ہر نفس کے کاروبار کو جانتا ہے، اور ان قریب کفار بھی جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لیے خدا کافی ہے، اور وہ شخص کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ الحمدللہ۔ یہاں پر سورہ رعد ختم ہو گیا، اور اب قرآن مجید کا 14 نمبر کا سورہ شروع ہو رہا ہے، جس کا نام ہے سورہ ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر کے نام پر یہ سورہ ہے۔ اس سورہ کی 52 آیات ہیں۔ اب اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں بنام خدائے رحمان و رحیم۔ الف لام را، یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو حکم خدا سے، تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں، اور خدا عزیز و حمید کے راستے پر لگا دیں۔ وہ اللہ وہ ہے جس کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت ترین اور افسوسناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جو زندگانی دنیا کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو راہ خدا سے روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ گمراہی میں بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ اور ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اسی کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا، تاکہ وہ لوگوں پر باتوں کو واضح کر سکے۔ اس کے بعد خدا جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکال کر لائیں، اور انہیں خدائی دنوں کی یاد دلائیں کہ بے شک اس میں تمام صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے افراد کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دلائی، جب کہ وہ بدترین عذاب میں مبتلا کر رہا تھا۔ کہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کر رہا تھا اور تمہاری لڑکیوں کو کنیزی کے لیے زندہ رکھتا تھا، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑا سخت امتحان تھا۔ اور جب تمہارے پروردگار نے اعلان کیا کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم سب
اور ہوئے زمین کے تمام بسنے والے بھی کافر ہو جائیں تو ہمارا اللہ سب سے بے نیاز ہے اور وہ قابل حمد و ستائش ہے۔ کیا تمہارے پاس اپنے سے پہلے والوں کی قوموں کی خبریں، یعنی جیسے قوم نوح اور قوم عاد و ثمود اور جو ان کے بعد گزرے ہیں اور جنہیں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، کہ خبریں نہیں آئی ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے رسول معجزات لے کر آئے اور انہوں نے ان کے ہاتھوں کو انہی کے منہ کی طرف پلٹا دیا اور صاف کہہ دیا کہ ہم آپ کے لائے ہوئے پیغام کے منکر ہیں اور ہمیں اس بات کے بارے میں واضح شک ہے جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔